اکتوبر 1929 غازی علم دین شہید کا نماز جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ اس میں تقریباً 5 میل تک مسلمانوں نے شرکت کی۔ نماز جنازہ قاری شمس الدین صاحب، خطیب جامع مسجد وزیر خان نے پڑھائی۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بھی شریک تھے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور دیدار شاہ نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا اور فرمایا، یہ ترخانوں کا بیٹا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا۔ اپریل 1929 کو غازی علم دین ٹھیک 1 بجے راجپال کی دکان پر پہنچے اور دریافت کیا کہ راجپال ہے یہاں پہ، تو راجپال نے خود ہی کہا، میں ہوں راجپال، کیا کام ہے؟ غازی صاحب نے چھری نکال کر اس پر بھرپور حملہ کیا، پھر پے در پہ وار کر کے اسے جہنم واصل کر دیا اور کہا یہی کام تھا۔ غازی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ 10 اپریل 1929 کو سیشن جج کی عدالت میں مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ 22 مئی 1929 کو غازی صاحب کو سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ 30 مئی کو ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ 15 جولائی کو قائد اعظم محمد علی جناح اس مقدمے کی وکالت کے لیے ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، مگر ہائی کورٹ نے اپیل خارج کر دی۔ 31 اکتوبر 1929 کو غازی علم دین حسب معمول تہجد کی نماز ادا کر ہی رہے تھے کہ کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی، جو کمرے کے سامنے آ کر بالکل رک گئے۔ جیسے ہی وہ قدم رکے، غازی صاحب نے ادھر دیکھا تو پھانسی دینے والے عملے کو اپنا منتظر پایا۔ اس موقع پر داروغہ جیل کی آنکھوں سے جذبات سے بھرے ہوئے شدید آنسو نکلے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم گواہ رہنا میری آخری آرزو کیا تھی۔ آپ نے معمول سے بھی کم وقت میں نماز ادا کی، اتنی جلدی آخر تھی کس بات کی؟ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ کہیں مجسٹریٹ یہ نہ تصور کرے کہ میں محض زندگی کو جینے کے لیے چند گھڑیاں اور طول دے رہا ہوں۔ داروغہ جیل نے دروازہ کھولا۔ آپ اٹھے اور مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ دایاں پاؤں کمرے سے باہر رکھتے ہوئے انہوں نے مجسٹریٹ سے کہا، چلیے دیر نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ تیز تیز قدم اٹھاتے تختہ دار کی جانب چل پڑے۔ اس وقت آپ کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھی ہوئی تھی۔ آپ کو سیاہ رنگ کا لباس پہنا دیا گیا۔ جب مجسٹریٹ نے آپ سے آپ کی آخری خواہش پوچھی تو آپ نے فرمایا، میں پھانسی کا پھندا چوم کر اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ بعد ازاں علم دین کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ اسی دوران میں آپ نے ارد گرد کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم گواہ رہنا، میں نے حرمت رسول کے لیے راجپال کو قتل